اچھا سمر صاحبہ، اب آپ نے ان کی بات سنی، اب احتجاج آپ کی حکومت بھی اپیل کرتی رہی کہ بھائی 14 اگست کو احتجاج نہ کریں. اب کافی حد تک لگ رہا یہی ہے کہ وہ جشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن جن چیزوں کا ذکر کیا شاہد نے کہ یاسمین راشد ہو جائیں، دیگر خواتین کو جس طرح سزائیں دی جا رہی ہیں، لوگوں کو نااہل قرار دیا جا رہا ہے، تو خود ہی حکومت ان کا راستہ محدود کرتی جا رہی ہے، ان کو احتجاج کی طرف آپ لوگ خود دھکیل رہے ہیں. دیکھیں جی، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، احتجاج کرنا ان کا اور سب کا رائٹ ہے، لیکن دیکھیں آپٹیکلی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس مہینے میں 2 دفعہ، پہلے کشمیر ڈے پہ انہوں نے اپنا احتجاج رکھا، اب یوم آزادی پہ انہوں نے اپنا احتجاج رکھا. اتنا تو بیسکلی 5 اگست 14 اگست کے دن کی اہمیت یہ لوگ بھی پہچانتے ہوں گے. انہوں نے جب آپس میں پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی میں یا تھنک ٹینک جو بھی ان کا سیٹ اپ ہے، انہوں نے بیٹھ کے یہ مشورہ کیا ہوگا، کسی نے سامنے سے ضرور کہا ہوگا اندر سے کہ یہ دن ٹھیک نہیں ہے. جیسے آج اعظم سواتی صاحب نے بڑا بولڈلی میڈیا پہ آ کے اپنی پارٹی کے موقف کو انہوں نے زیرو کر دیا ہے. وہ he said this is not a correct day for an احتجاج. کہ 2 مختلف باتیں ہیں. یہ لوگ خان صاحب کی رہائی یا ان کے ساتھ جو ملاقاتوں میں مشکلات ہے، آج نیشنل اسمبلی میں بھی یہ بات ہوئی، شاہد بھائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اسپیکر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے کہ ایک کمیٹی بناتے ہیں، اس میں 2 لوگ ان کے ہو جائیں، 2 لوگ پی ایم ایل این کے ہو جائیں، مے بی ایز مور نیوٹرل پیپلز پارٹی کے بھی اراکین آ کے بیٹھ جائیں اور کوئی وے آؤٹ بن جائے کہ یہ روز اڈیالہ آنے جانے کی، روز پھر اس کے بارے میں پروٹیسٹ ہونے کی. They did not give it any importance اور انہوں نے چوز کیا کہ ہم واک آؤٹ کر لیں. اب یہ تو شاید بھائی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں ایک آفر جو بار بار ریپیٹ ہوئی تھی. دیکھیں اب یہ کہتے ہیں، دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہم سزاؤں کے خلاف وہ کر رہے ہیں. میں کل یا پرسوں ایک پروگرام میں اپنے پی ٹی آئی کے ایم این اے صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جو سختیاں ہم نے گزاری ہیں کسی نے نہیں گزاری. تو میں نے کہا آ کے ہمارے خاندان کا قبرستان دیکھ لیں، گھڑی خدا بخش میں لاشوں کے جو وہاں پہ مقبرے بنے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں. باقی پولیٹیکل لیڈرشپ کی، میاں محمد نواز شریف نے جلا وطنی کاٹی، جیلیں کاٹی، بیٹی نے کاٹی، بیوی ان کی اکیلی مر گئی. آصف علی زرداری صاحب نے 11 سال انکارسریٹڈ کاٹے. ہر پولیٹیکل پارٹی نے اس ملک میں اپنا سٹرگل آصف علی زرداری کو کس نے جیل میں ڈالا تھا؟ تو دیکھیں آصف علی زرداری کو جس نے جیل میں ڈالا تھا اسی کے ساتھ مذاکرات کر کے آصف علی زرداری نے اپنے معاملات ٹھیک کیے ہوں گے. نہیں میں تو آصف علی زرداری صاحب کی، میں تو ان کی اس میں، لیکن دیکھیں ان کو جو ریلیف ملے گی، اب بھی ان کو جو لیڈر کون ہے، اب بھی جو ان کو لیڈر مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا کون سا، میاں نواز شریف صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب. بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، مطلب یہ تو آپ بڑی کنفیوژن ہماری ختم کر دیں گے. کیا محسن نقوی 4-5 دفعہ پارلیمان ان کے لیڈر نے نہیں کہا تھا کہ میں سب پہ اے سی بند کروں گا، میں ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز کھینچوں گا. دیکھیں لائف از آل اباؤٹ کارما اینڈ کارما کمز بیک. بالکل، پر میں ذرا ان کا کنفیوژن کلیئر کر لوں. شاہد صاحب کل پارلیمان کے فلور کے اوپر 4-5 دفعہ میں خود بذات خود پوچھ چکا ہوں کہ جی کون سی پارٹی کے ہیں، افیلیشن بتا دیں. مسئلہ یہ کہ کل وزیر دفاع نے اے آر وائی پہ بیٹھ کے کہا ہے کہ میں نے ریپیئر بھی کروانی ہوتی ہے تو میں محسن نقوی کے ترلے منتیں کرتا ہوں. تو محسن نقوی نون لیگ کے بڑے رہنما ہیں، وزیر داخلہ ہیں، تو اسی حکومت کا حصہ ہے نا. تو ابھی اگر کوئی نون لیگ کا ان سے آپ پوچھ لیں کہ وہ کرتے ہیں ان کو، وہ اسی پارٹی سے ہیں جہاں سے بیرسٹر سیف ہے اور جہاں سے بیرسٹر سیف ان کی حکومت چلا رہے ہیں. یہ بریکنگ نیوز چلائیں، ٹھیک ہے، اسی پارٹی سے جہاں سے بیرسٹر سیف ہے اور بیرسٹر سیف از آل گڈ. تو ملاقات بھی ہو جاتی ہے اس پہ، ان کو یہ فارغ نہیں کرتے. میں بھول گیا تھا کہ یہ بین جو ہے بھی نون لیگ میں وہ ان پی والا مائنڈ میں، اس لیے میں نے پوچھا کہ نون والے کو. سمر دیکھیں یہ جو شاید بھی بات کر رہے ہیں، وزیر دفاع بھی کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ نظام ہے، بار بار ہائیبریڈ نظام کی بات کرتے ہیں، تو لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید ملبہ آپ کسی اور کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں. ڈیلیور آپ لوگوں نے کرنا ہے، حکومت آپ کو عوام نے دی ہے، چاہے بحث جو بھی چل رہی ہے مینڈیٹ کے اوپر، آئینی اختیارات آپ کے پاس ہیں، تو پھر آپ لوگ ہائیبریڈ نظام کی کیوں بات کرتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی جو آج کل جیو پولیٹیکل سٹیٹ ہے، تو اگر اس میں ہم کہیں کہ نہیں اس میں آرمڈ فورسز کی یا اس ادارے کی انپٹ نہیں ہے تو یہ غلط بات ہوگی. اور اتنا سفید جھوٹ یا اتنا ایک بات کرنا کہ جو لوگوں کی مطلب عقل ہی نہ مانے. لیکن کوآپریشن بٹوین the political system and the armed forces is the need of the hour. یہ لوگ کہتے تھے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں
وہ ہمیں چلاتے ہیں, آپ ہم کہنا ایک چاہ رہی پیج تھی پہ یہ ہیں. کہتے ہیں کہ وہ قوم کے والد ہیں, یہ انہوں نے کہا تھا Yes, but I was trying to شریعہ change my, yes. شریعہ حافظی صاحب. تو وہ تو کلمہ شلمے پڑھ کے اور وہ تو بہت ایک اور انداز میں, ڈرامائی انداز میں یہ بات کر دیتے تھے. دیکھیں, جب ایک ملک ہماری طرح ہر طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوتا ہے, جو کہ ہم ہیں, ہمارے 3 فرنٹس پہ ہم کسی نہ کسی قسم کی ایکسٹریمزم کو یا کراس بارڈر ٹیررزم کو ہم ٹیکل کر رہے ہیں, جب ایز اے ٹیم ورک ہم نے کام کیا اور وی پٹ آور ہیڈ ڈاؤن اینڈ وی فیس دا پرابلم. شاہد بھائی کہتے ہیں ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے لیڈر کے بچے قاسم اور سلیمان خان کہتے ہیں وی آر لوکنگ ٹورڈز امریکہ ٹو سالو آور ایشوز. جماعت کا سارا پورا سٹانس یہ تھا کہ یہ ہائیبرڈ نظام نہیں ہونا چاہیے, عمران خان سلیکٹڈ ہے, اس کو اداروں کی سپورٹ حاصل. ابھی آپ نہ صرف اس کو اون کر رہے ہیں, آپ اس کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سلیکٹڈ تھے, یہ سلیکٹڈ پلس ہے, آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سیلیبریٹ کرنے کی دیکھیں, بٹ یو بی ہیو ٹو ہیو گڈ کوآپریشن, گڈ کمیونیکیشن. اب جیسے انڈیا کے ساتھ ہماری یہ تلخی ہو گئی, جنگ ہو گئی, اس کے اگر گورنمنٹ اور آرم فورسز ایک پیج پہ نہ ہوتے تو could we have capitalized on that. چلے آرم فورسز نے اپنا کام کر لیا. ویسے گورنمنٹ کا تو منیمم تھا. ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں میاں صاحب نے پلاننگ کی تھی جنگ کی کچھ, لیکن جنگ تو فوج نے لڑی ہے. جنگ چلے فوج نے لڑی ہے, اس کو پولیٹیکلی کیپٹلائز کس نے کیا, اس میں بہت بڑا رول ایون پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پلے کیا. وی آل پلیڈ اے رول, آل دا پولیٹیکل ایلیمنٹس. پاکستان کی بات ہے, کوئی سیاسی بات تو نہیں ہے. دیکھیں جی, ہم سب کا اپنا اپنا رول ہے. ہمارا ملک ایک دو راہ پہ کھڑا ہوا ہے. آج بھی باجوڑ میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے آج یہ سوال نہیں پوچھا, شاید بھائی سے یہ سوال پوچھے ان کی وہاں پہ حکومت ہے کہ ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے پاس پینے کا پانی ہے, ڈو دے ہیو سینیٹیشن, ڈو دے ہیو رننگ واٹر, ڈو دے ہیو بیسک. کیونکہ مجھے جو رپورٹ ملی ہے وہاں پہ نہ پیناڈول کی گولی ہے, نہ وہاں پہ سیلائن ڈرپ ہے, نہ وہاں پہ ORS ہے. ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے, ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. وہ جن کو مار رہے ہیں وہ عوام ہے, ہم سب وہ عوام ہے. آج 2 فوجی شہید ہوئے ہیں باجوڑ میں, ان کے اوپر ایک IED ڈیوائس کے ساتھ حملہ ہوا ہے. دیکھیں, وی آل نیڈ ٹو بی آن دا سیم پیج. بلوچستان سے بھی کچھ اس قسم کی خبر آ رہی ہے آج کے, وہاں پہ بھی کوئی شہادت. لیکن دیکھیں, جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے نا, اب انفارچونیٹلی یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے, یہ ٹھیک کہتے ہیں آپریشن ایٹ لارج نہیں ہے, لیکن اس ٹارگیٹڈ آپریشن میں جو IDPs ہیں, ہم اگر ان کو ریسپیکٹبلی ٹریٹ کریں گے, ہم اگر ان کو کمفرٹیبل بنائیں گے اور واپس ان کو کمفرٹیبلی ڈگنیٹی کے ساتھ اپنے علاقوں میں بھیجیں گے, تو عوام میں یہ ریزنٹمنٹ کم ہوگی. کیونکہ دیکھیں نا, پالیسی کی بیک اینڈ فورتھ کی وجہ سے یہ ان علاقوں کے لوگوں نے بہت دفعہ نقل مکانی کی ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے, ہمیں ان کی منت ترلے کرنے پڑیں گے کہ جی اپنی ڈیلیوری آن گراؤنڈ بہتر کریں. آپ لوگ جائیں, ان کے لیے فیسلٹیز نہیں, لیکن اب جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ اسکول اور کیمپوں میں دوائی, صاف پینے کا پانی, نرسیں, ڈاکٹرز, یہ تو یہ کر سکتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہے ایشوز. لیکن شاید بھائی وہاں پہ ایشوز ہیں. یہ بھی تو خیبر پختونخوا کی نمائندہ ہے نا, ان کو بھی پتا ہے. اگر ایسا کوئی ایشو ہے بھی نا, میری پروونشل گورنمنٹ ہے نا, تو یہ ان کی فیلیور ہے. اگر ایک مریض, ایک زخمی, ہاں ایک ایمبولنس کا ایشو ضرور آیا تھا, کیونکہ دیکھیں وہاں پہ اگر کوئی جنگ چل رہی ہو, فائر ہو رہے ہوں, تو پھر وہاں پہ ایمبولنس ڈاکٹر جانا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی طرف سے سٹرگل کریں کہ ان لوگوں کو بہتر سے بہتر کمفرٹ پرووائڈ. ٹھیک ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جس طرح سمر صاحبہ نے اور شاہد صاحب نے بھی کہا کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, یہ ہمارا ایک نیشنل ایشو ہے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.